پروگرام بہت وارم ویلکم. میں ہوں کامران شاہد. آج پاکستان ایک دفعہ پھر بہت کریٹیکل سٹیج پہ کھڑا ہوا ہے. قومی اسمبلی کا اجلاس جو ہے بڑا اہم تھا لیکن اہم بن نہ سکا کیونکہ پرائم منسٹر پاکستان ایک دفعہ پھر جو ہے قومی اسمبلی کے آج کے اجلاس میں نہ آ سکے. بہت سے لوگوں کی امیدیں تھیں, پارلیمنٹیرینز کی, اپوزیشن کی یہ امید تھی کہ پرائم منسٹر آج آئیں گے اور یہ جو ایک جنگ و جدل, یہ مذاکرات اور جنگ کے درمیان کی جو گفتگو مگو کی کیفیت ہے, اس میں سے نکالیں گے. آج پی ایم ایل این کا جو پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا, اس کے جو فیصلے ان سے پرائم منسٹر صاحب خود آگاہ کریں گے. کوئی کلیئر لائن لیں گے, کرنا کیا ہے, مذاکرات کرنے, کن سے کرنے, نہیں کرنے تو کیا کرنا ہے, کیا اعلان کرنا ہے. اس پہ آج بہت سے لوگوں کا جو ہے وہ انتظار تھا پرائم منسٹر کا, لیکن پرائم منسٹر نہ آئے, نہ انہوں نے آنا تھا. اور بہت سے لوگ کہتے ہیں اگر وہ آتے تو بالفرض کیونکہ فیصلہ ہی نظر ہو نہیں سکا کچھ بظاہر, تو کہتے کیا آ کے پارلیمنٹ کو. تو اس حساب سے پارلیمنٹ میں ایک پروٹیسٹ بھی ہوا اپوزیشن کی طرف سے کہ پرائم منسٹر کیوں تشریف نہیں لا سکے, لیکن بات پھر اس سے آگے چل نہیں سکی. چوہے نثار صاحب جو ہے وہ اپنی لاجکس پیش کرتے رہے, وہ اسی طرح تاریخ میں پیچھے لے گئے کہ جی ہم نے یوں شروع کیے مذاکرات, یوں 4 نام دیے, حکیم اللہ محسود کو 2 انہوں نے ریجیکٹ کر دیے, 2 ہم نے رکھ لیے. وہ اپنی وہی باتیں بتاتے رہے, لیکن یہ فیصلہ حکومت نے ابھی تک نہیں کیا کہ بیسیکلی طالبان کے ساتھ کرنا کیا ہے. طالبان کی طرف سے آفر آئی ہے مذاکرات کی, وہ کس گروپ کی طرف سے آئی ہے, اس میں کتنے گروپ شامل ہیں, اور وہ اس کو حکومت کس لیول پہ چیک کر رہی ہے. یہ تمام چیزیں ساتھ ساتھ ہے. مشرف صاحب کا ٹرائل ساتھ ساتھ ہے. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ڈائیورژن ٹیکٹک ہے حکومت کا, ملک کے جو اصل ریئل ایشو ان سے ہٹانے کے لیے نظر. ہمیں نہیں پتا یہ بات صحیح ہے غلط ہے, لیکن مشرف صاحب کا ٹرائل جو ہے اس نے بہت سے لوگوں کی نگاہ میں فوج کو دباؤ میں لانے کا سبب ضرور بنا ہے. ایک طرف سلامتی کی جنگ فوج لڑی, ایک طرف مشرف صاحب کا ٹرائل ہے. مثلا آج کے لوگ جو ہے بڑے امپورٹنٹ ہیں, آپ سب کو تعارف کرا دوں, ان سے بات کریں گے آج کے ملک کے حالات پر. ہمارے ساتھ موجود حسن نثار صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, آپ ان کے تجزیے سنتے رہتے ہیں, ان کے کالمز پڑھتے رہتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود انصار عباسی صاحب, آپ بھی ایلٹ انویسٹیگیشن ہے اور ان کے تجزیے آپ کالمز پڑھتے رہتے ہیں. ہمیں جوائن کریں گے ہارون رشید صاحب بھی, پاکستان کے میرے نزدیک 3 اہم ترین ذہن ہیں جن سے بات کرتے ہیں آج کے حالات پہ. حسن نثار صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. آج بھی پاکستان گو مگو حیثیت میں ہے, صورتحال میں ہے اس وقت. پرائم منسٹر آج بھی پارلیمنٹ میں نہیں آئے. آپ کو کیا لگتا ہے سر, قیادت جو ہے وہ اس وقت سوچ کیا رہی ہوگی جب روز خون ریزی ہو رہی ہے؟ دیکھیں, سوچنے کے لیے تو کھوپڑیوں میں مغز کی ضرورت ہوتی ہے. اگر یہ سوچ رہے ہوتے تو اتنا قیمتی, میں نے چند روز پہلے لکھا ہے کہ یہ سالوں جیسے قیمتی مہینے اور مہینوں جیسے قیمتی دن یہ بہت بری طرح یہ ضائع کر چکے ہیں. اور زندگی میں غلط فیصلہ تو نبھ جاتا ہے, لیکن عدم فیصلہ بہت زیادہ تباہی کا باعث بنتا ہے. مجھے یوں محسوس ہوتا ہے دو چیزیں ہیں جی. ایک تو یہ ہے کہ یہ ٹوٹلی کنفیوزڈ ہیں اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی, کبھی ان کی ڈائریکشن کدھر ہو جاتی ہے, کبھی کدھر ہو جاتی ہے. مولانا سمیع الحق نے کہا کہ جی مجھے ٹاسک دیا گیا ہے, اس کی کوئی تردید نہیں آئی. اس کے بعد جب مولانا نے کہا ہے کہ یہ میرے فون کا ہی جواب نہیں دے رہا ہے, میرا فون ہی اٹینڈ نہیں کر رہا ہے, یکدم تردید آ گئی کہ ہم نے تو کوئی ٹاسک ہی نہیں دیا. یہ نان سیریس قسم کا ان کا ایک رویہ ہے. دوسری جو ایک اسکول آف تھاٹ ہے وہ یہ ہے کہ کرو تو وہ جو ہم نے کرنا ہے. ایک پبلک اوپینین بلڈ کرنے کے لیے یہ سی سو کا کھیل جاری ہے. یہ جو ڈرامہ ہو رہا ہے, کبھی 2 قدم آگے, کبھی 4 قدم پیچھے, کبھی 8 قدم آگے, کبھی 3 قدم پیچھے, یہ ہے کہ لوگ زچ ہو کے مطلب سڑکوں پہ نکل آئیں کہ بھئی یہ جو کرنا ہے کرو. یہ ڈرے ہوئے ہیں جیسے لال مسجد سے. پورا پاکستان کہہ رہا تھا کہ حکومت کی رٹ نہیں ہے, ان کو سیدھا کرو. انہوں نے کیا مطلب ایک پورا یرغمال انہوں نے کیپٹل کو بنایا ہوا ہے. لڑکیوں نے لاٹھیاں پکڑی ہوئی ہیں, کبھی کوئی چائنیز اٹھا لیے, کبھی کوئی ویڈیو کیسٹس کی دکان سے, تو ان کو سیدھا کرو. لوگ یہ زبان زدے عام تھا. لیکن جب لوگوں کو تیار کیے بغیر پوری طرح ایکشن کیا گیا تو وہ آج تک پرویز مشرف صاحب کے وہ توق گلے میں پڑا ہے. یہ اس سے بھی خوف زدہ ہیں اور غالباً یہ لوگوں کے صبر کا پیمانہ لبریز کرنا چاہتے ہیں تاکہ اس وقت جب یہ کوئی ایکشن کریں تو بیک لیش نہ ہو. تو یہ ڈفرینٹ قسم کی تھیریز ہیں, ڈفرینٹ قسم کی پاسبلٹیز ہیں. باقی یہ کیا سوچ رہے ہیں وہ ظاہر ہے وہ تو وہی بتا سکتے ہیں. کنفیوز ہے آپ کے خیال میں. انصار عباسی صاحب, آپ کے نزدیک
آج بھی پرائم منسٹر نہیں آیا. آج بڑا اہم دن تھا قومی اسمبلی میں. پوری پارلیمنٹ پوری قوم کی نگاہ پرائم منسٹر پہ تھی کہ پرائم منسٹر آئیں گے اس اہم ترین جنکچر پہ, جبکہ لڑائی جاری ہے, پاکستان کی سلامتی کی جنگ ہے, فوج لڑ رہی ہے, فوج کے مخالف پاکستان کے اندر ہی لوگ موجود ہیں جو اپنے آپ کو جو بھی نام کہیں, البتہ وہ ہیں تو پاکستانی بھی. یہ جنگ جو سول وار کی طرف جاری ہے اس میں پرائم منسٹر کا آج کا سٹینس, ان کا ریزالو, ان کا بیان آپ کے نزدیک کس حد تک امپورٹنٹ تھا, اور پرائم منسٹر آئے کیوں نہیں؟ کیا وجہ ہے؟ مطلب کچھ کہنے کے لیے نہیں ہے یا ویسے ہی دور اندیشی اختیار کی انہوں نے آج نہ آ کے؟ دیکھیں, اس کا تو خیر میرے پاس جواب نہیں کہ پرائم منسٹر کیوں نہیں آئے, لیکن ان پرنسپل میں بلیو کرتا ہوں کہ ایون روٹین میں پرائم منسٹر کو پارلیمنٹ کے اندر ہر حال میں آنا چاہیے. اگر آپ روز نہیں بھی آتے تو کم از کم ونس ان اے ویک آپ کو ضرور آنا چاہیے. اگر برٹش پرائم منسٹر اگر ویسٹ منسٹر میں یا ہاؤس آف کامن یا ہاؤس آف لارڈز میں وہ جاتے ہیں تو میرا خیال ہے ہمارے پرائم منسٹر کو بھی جانا چاہیے. اور ظاہر ہے جو آپ کہتے ہیں کہ آپ جواب دہ ہیں پارلیمنٹ کے سامنے, تو پارلیمنٹ کے جو پارلیمنٹیرینز کے کویشچنز ہیں تو ان کو تو آپ کو ہر حال میں ایڈریس کرنا چاہیے, جواب دینا چاہیے. تو جہاں تک لیکن اس کا مسئلہ ہے, یہ جو ابھی پرابلم چل رہا ہے, یہ جو طالبانائزیشن کا اور یہ جو ٹیررزم کی ایک حد ہے, تو آپ جو سول وار کی بات کریں تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آلریڈی ہم ایک اسٹیٹ آف سول وار میں ہیں پاکستان میں, اور فار دا لاسٹ سیورل ایئرز. تو اس کے لیے لیکن میں پرسنلی یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ہی کمپلیکس ایشو ہے, اور اس کو ریزالو کرنے کے لیے آپ کو دن رات بیٹھنا چاہیے, اور صرف گورنمنٹ کو نہیں بلکہ ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز کو, اسٹیک ہولڈرز کو ساتھ بیٹھ کے, بیکاز اس کی یہ کمپلیکس جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ ایشو ہے. اس میں جس طرح ابھی حسن نثار صاحب کہہ رہے تھے نا کہ جی پہلے ہوا, لال مسجد کی بھی حوالہ دیا انہوں نے. دیکھیں, اگر ڈائیلاگ فرض کریں نہیں ہو رہا اور اس میں طالبان کی طرف سے ٹیررزم ہوتی ہے, اور ساتھ ہی پھر کہہ دیتے ہیں 20, 25, 30 لوگوں کو مار کے کہ جی آپ ڈائیلاگ بھی کر دیں, تو میرا خیال ہے کہ مشکل ہوتا ہے کسی بھی گورنمنٹ کے لیے اور کسی کے لیے بھی کہ جی آپ ان کی سیریسنس کو جج کریں گے. یار یہ کیسی سیریسنس ہے کہ آپ پہلے حملہ کرتے ہیں, لوگوں کو مارتے ہیں, اور پھر آپ دوبارہ سے آ کے بات کرتے ہیں کہ آپ ڈائیلاگ کریں. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ جی ایک نان سیریسنس وہاں پہ بھی ہے. لیکن حملہ ادھر سے بھی تو ہوتا ہے نا, ادھر سے بھی تو ہوتا ہے حملہ. نہیں, میں یہی تو کہہ رہا ہوں نا کہ حملہ ادھر سے ہی ہو رہا ہے. نان سیریسنس میں انہی کی بات کر رہا ہوں. جی کہ آپ اٹیک کر رہے ہیں اور ساتھ ہی آپ کہتے ہیں کہ ہم نے بات چیت کرنی ہے. تو یہ جو بات چیت کی بات اگر آپ کہتے ہیں تو اس سے مطلب لگتا ہے ایسے ہے کہ نان سیریس بات ہے. آپ یا تو لوگوں کو مارنا چھوڑیں, یا تو آپ ایک کہیں کہ جی ہم ٹھیک ہے بات چیت کرتے ہیں, اور اس وقت تک اگر ہمارا نہیں کوئی رزلٹ نکلتا تو پھر آپ کوئی دوسرا ایکشن لیتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آن پارٹ آف گورنمنٹ اگر آپ فل فلیج آپریشن کی طرف جاتے ہیں تو میری رائے میں آپ کو بتاؤں کہ اس کے بھی بڑے سیریس ریپرکشن, بڑے سیریس فال آؤٹس ہیں. جس طرح آپ دیکھیں کہ جو بھی میرا حال ہے بہت کچھ کیا گیا. لال مسجد کے جب آپریشن ہوا, آپ دیکھیں کہ لال مسجد کے آپریشن کا فال آؤٹ کتنا سیریس تھا. اس لحاظ سے آپ دیکھیں کہ سوات کا جو آپریشن ہوا, ملٹری آپریشن, وہ اس کو کہتے تو ہیں ہم سکسیس ہے. یہ ایک الگ بات ہے کہ چلیں وہاں سے ابھی بھی ہم ملٹری نہیں نکال سکتے, لیکن آپ دیکھیں کہ سوات آپریشن کے بعد اوور آل پاکستان کے اندر جو سیوسائڈ بامبنگ, جو ٹیررزم تھی, وہ بڑی یا کم ہوئی. سو اس لحاظ سے میرا خیال ہے کہ آپ کو تھوڑا سا سوچنا سمجھنا, اور صرف ایک میں بتاؤں یہ حل نہیں ہے کہ جی آپ نے صرف فورس کے ذریعے حل کرنا ہے مسئلہ. میرا خیال ہے ڈفرنٹ آپشنز جو ہے آل پاسبل آپشن آپ کی بات آپ کو اویل کرنے چاہیے. لیکن اس سے پہلے کہ میں جاؤں حسن نثار صاحب کے پاس, انصار صاحب آپ سے ویسے ایک ضمن تبصرہ کر رہا ہوں آپ کی بات پہ. آپ نے مثال دے دی برٹش پرائم منسٹر کی, برٹش پرائم منسٹر یا وہ سن لیں تو شرمندہ ہو کہ پاکستان کی مثال کسی بھی لحاظ سے دے نہیں آ سکتی. پارلیمنٹ میں تو خیر وہ آتے ہیں, لیکن ان کا ٹریڈیشن ہے کئی صدیوں سے ان کا پرائم منسٹر جواب دہ ہوتا ہے کوشچن آنسر سیشن میں ہر تھرسڈے کو 12 بجے اپوزیشن کے سخت سے سخت سوالات کا. ہمارا پرائم منسٹر تو یا ہمارے پرائم منسٹر تو ان میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ اپوزیشن کو سوالوں کے اوپر فیس کر سکے, تو پارلیمنٹ میں آنا تو بڑی دور کی بات ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہاں کے ٹریڈیشن اور یہاں کے ٹریڈیشن, سر آج میں پی ٹی وی دیکھا تھا تو پرائم منسٹر کیونکہ نہیں آئے ہوئے تھے, تو کیونکہ آپ کے حسن نثار صاحب کے میرے پیسوں سے پی ٹی وی چلتا ہے, لیکن وہاں پر قومی اسمبلی میں اپوزیشن کی ایک وائس کی کلپ ہمیں نظر نہیں آ رہی تھی. اور اس کا موازنہ اگر ہم بی بی سی سے کریں تو زمین سوال کا, تو یہ تو حتک ہے انگلینڈ کی کہ اگر ہم موازنہ کریں آج بیٹھ کے پاکستان میں انگلینڈ کا پاکستان کے پرائم منسٹر یا حکومت سے. لیکن بہرحال حسن نثار صاحب ملٹری میں موازنہ نہیں کر رہا تھا, میں موازنہ نہیں کر رہا تھا, چونکہ
ہم نہیں، میں موازنہ تو نہیں کر رہا تھا. میں یہ جب ہم ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ جی ہم تو ویسٹ منسٹر کو فالو کرتے ہیں، تو میں اسی لیے کہہ رہا تھا کہ یار وہاں پہ تو ہر روز وزیر اعظم آتا ہے، آ کے آپ کے وہاں پہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کویشچن آور میں آ کے خود جواب دیتا ہے. تو ظاہر ہے ہمارے پرائم منسٹر کے چلیں پورا ہفتہ روز نہیں آتے تو ونس ان اے ویک تو آ جانا چاہیے میرا خیال ہے. بالکل. حسن نثار صاحب کچھ کمنٹ کریں گے؟ اس سے پہلے سوال کروں آپ سے میں، یہ برٹش ویسٹ منسٹر ڈیموکریسی تک پہنچتے ہوئے کتنا سال لگے گا پاکستان کو؟ یہ کامران قائد صاحب آپ نے بہت ہی زیادہ شرارتی قسم کا سوال کر دیا ہے. مجھے تو یہ اور 1000 سال بھی. یہ پتہ کیا ہے جی، یہ اسے کہتے ہیں پنجابی میں گدی گیڑج. اچھا. یہ وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک بندہ نا رننگ اراؤنڈ دا سوئمنگ پول ٹرائنگ ٹو اسکریچ یور اون بیک. اچھا، سمجھ گئے؟ ان کا ڈائریکشن ہی ٹھیک نہیں. یہ اگر اسی ڈائریکشن میں رہے تو یہ 500 سال بھی. یہ تو مطلب وہ کہ کوا چلا ہنس کی چال. آپ بات کر رہے تھے پارلیمنٹ جانے کی. یہ جینون پارلیمنٹ ہے. جس دن پارلیمنٹ جینون ہوئی اس دن پرائم منسٹر بھی جینون ہوگا، اور جس دن یہ دونوں چیزیں جینون ہوئی وہ جایا بھی کرے گا. ڈھکوسلا ہے ایک. اچھا ایک بات جو میرے بھائی انصار عباسی صاحب کہہ رہے، یا شاید مجھے سمجھ نہیں آئی کہ وہ جو کر رہے ہیں کہ ایک طرف وہ قتل و غارت بھی جاری ہے، دوسری طرف وہ دانا بھی پھینک رہے ہیں مذاکرات کا، تو یہ کانٹرڈکشن نہیں ہے اگر میں غلط نہیں سمجھا ان کی بات کو. وہ کانٹرڈکشن نہیں ہے، وہ اسٹریٹجی ہے. ٹھیک ہے. یہ بلو ایوریج قسم کے لوگ ہیں. اور ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں، ایک خاص طرح کی قوت فیصلہ، قوت ارادی. یہ مجھے کچھ چند دن پتہ نہیں کہاں کو کہہ رہا تھا کہ ہاں خورشید شاہ صاحب کا ایک بڑا وہ عجیب و غریب بچگانہ سا بیان تھا، لیڈر بنے. او بھائی میرے، وزیر اعظم بنتا ہے، وزیر اعلیٰ بنتا ہے، مشیر بنتا ہے، وزیر بنتا ہے، لیڈر نہیں بنتا. لیڈر بنا بنایا ہوتا ہے. جیسے کہتے ہیں نا، ہی از اے بورن آرٹسٹ، ہی از اے بورن پلیئر. تو وہی بورن لیڈر ہوتا ہے. یہ وزیر اعظم ہے یا یہ وزیر اعلیٰ ہے، یہ لیڈر شیڈر والا کھاتا. لیڈرز تو دیکھیں، بات سنیں کس خوفناک قسم کے بحرانوں میں. لیڈر تھا چرچل، لیڈر تھا جارج واشنگٹن. یہ میں ماڈرن ہسٹری کی بات کر رہا ہوں. جو ہماری لیڈرشپ صلاح الدین ایوبی کی یہ باتیں کرتے ہیں، وہ ایک بندے نے کہا کہ باز آ جاؤ، یہ ان سے نہیں پنگا لینا، ہم نے نہیں جنگ چھیڑنی. اس نے کہا وجہ، اس نے کہا سارے اکٹھے ہیں. اس نے کہا میں نے تو اسی وجہ سے ان کو کنفرنٹ کرنا ہے. مجھے سارے دشمن ایک جگہ اکٹھے مل جائیں، مجھے اور کیا چاہیے. نا لک ایٹ دا لیول آف لیڈرشپ. اب یہ بےچارے نیم تاجر، نیم ڈالر، فلانا ڈالر نیچے جائے گا اوپر آئے گا، وہ گٹے جوڑ کے جھوٹ بولتے ہیں. اور ایسا جھوٹ جو اگلے ہفتے پکڑا جانا ہے یا اگلے مہینے پکڑا جانا ہے. ان سے آپ اتنی پیچیدہ اور اتنی گہری اور اتنی مشکل اور اتنی کمپلیکیٹ ہو چکی ہوئی، ناسور بن چکا ہے. یہ میں نے کہا نا، یہ صدیوں جیسے قیمتی سال اور سالوں جیسے قیمتی مہینے ضائع کر چکے ہیں. اینڈ دا پریزنٹ گورنمنٹ از ناٹ دی اونلی ون وچ از ٹو بی بلیمڈ. یہ جب سے سلسلہ شروع ہوا ہے اس کا ہر آدمی برابر کا قصوروار اور مجرم ہے. او بھائی، کوئی پلیز میک اپ یور مائنڈ، گو دس وے اور دیٹ وے. سر صاحب اسی یہ کنفیوژن زیادہ خطرناک ہے. سوال آ جائے گا. کمزور فیصلہ. میں ایک بات پلیز، میں ایک بات آخری عرض کر دوں کہ دیکھیں زندگی میں کمزور فیصلے جو ہیں وہ پھر نبھ جاتے ہیں. ان کے انجام اتنے بھیانک نہیں ہوتے جتنے عدم فیصلہ. سو پلیز آپ ٹھیک ہے. یہ پاکستان اس میں عدم فیصلے کا شکار ہے. ویسے دیکھا جائے تو حسن نثار صاحب، پھر سوال میرا یہ تھا کہ اس سے اگر آگے بڑھائیں، آپ نے لال مسجد کو ریفرنس دیا تو اس میں مشرف صاحب مین کریکٹر تھے، اور آج بھی بہت سے لوگوں کے نزدیک مشرف صاحب کا جو ٹرائل پہ تو بات کریں گے آج کے اس پروگرام میں، لیکن یہ سارا معاملات جو انتہا پسندی یہاں تک پہنچی کہ آج نواز شریف صاحب کی حکومت بھگت رہی ہے. اس سے پہلے زرداری صاحب نے بھگتا. وہ 9/11 کے بعد جو پرویز مشرف صاحب کا الائنس تھا انکنڈیشنل امریکہ کے ساتھ، یہ اسی کا یہ کانسیکوینس ہے. ایگری کریں گے حسن صاحب؟ مشرف صاحب غلط بات ہے یہ نہیں، میں نہیں اس میں مانتا. یہ باہر بیٹھ کے باتیں کرنی، بڑکیں مارنی، یہ بڑا آسان کام ہے. جو للو پنجو اٹھتا ہے کر کے بات کر دیتا ہے. انہوں نے اگر کہا تھا کہ تمہیں سٹون ایج میں بھیج دیں گے تو وہ بھیج سکتے تھے اور وہ بھیج دیتے. جو کھڑے ہو گئے ان کے تو پلے کچھ نہیں ہے. وہ نہ کوئی آگا ہے نہ پیچھے ہے. تمہارا پہاڑیاں ہیں، جھاڑیاں ہیں، داڑیاں ہیں، بلانا ٹمکانا اور ہے کیا.
ایک ہم نے ایک قطرہ جوڑ کے، ایک تنکا جوڑ کے پاکستان نام کا ایک آشیانہ آپ نے بنایا ہے. یار خدا کا خوف کرو. کوئی انفراسٹرکچر ہے، کوئی ڈیمز ہیں، کوئی آپ کا نیوکلیر کے پروجیکٹس ہیں، کوئی آپ کا کامرہ ہے، کہیں کوئی سٹیل مل ہے، کوئی یہ ملک ہے. ایک ٹرائبل سوسائٹی میں زندگی جو ہے وہ ورتھ لیس ہوتی ہے، میننگ لیس ہوتی ہے. وہ گنوانے کا خوف اسے ہوگا جس کے پاس کچھ ہوگا. جتنی مائٹ کے ساتھ اور جتنے ایگریشن کے ساتھ وہ آئے تھے، بالکل کوئی بھی ہوتا. جھوٹ بولتے ہیں، یہ منافق ہیں. میں ان میں سے کسی سے کم محب وطن نہیں ہوں. میں بھی ہوتا میں یہی کرتا. اس آدمی نے گالی کھانی پسند کی ہے، میچوازم نہیں کیا اس نے. وہ وقت کا تقاضا تھا. اور بالکل یہ غیر ذمہ دارانہ بات ہے کہ غیر مشروط ہتھیار ڈال دیے. بکتے ہیں لوگ. ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہوا. رائٹ. کچھ ٹرمز مانی، کچھ ٹرمز نہیں مانی، اور اسی طرح آپ خیال میں مشرف صاحب کو ہم بلیم نہیں کر سکتے آج کی صورتحال میں جو سلامتی کو در پہ ہمارے؟ نو. اوکے، نو. ٹھیک ہے. انصار عباسی صاحب، پھر اس اسکول آف تھاٹ کو، جو دوسرا اسکول آف تھاٹ ہے، اس کو ہم کس طرح پھر جسٹیفائی کریں گے، جو سمجھتا ہے کہ جی پرویز مشرف ہی فساد کی جڑ ہے. 9/11 کے بعد انہوں نے اتنا گر کے ایگریمنٹس کیے کہ آج جو ہے وہ طالبانائزیشن عروج پر ہے، آج جو ہے وہ پاکستان ایکسٹریمزم کے دہانے پر ہے. ریئیکشن بھگت رہا ہے. انصار صاحب، آپ بھی تو ایگری کرتے ہیں نا اس بات سے کہ پرویز مشرف ہی ذمہ دار ہے آج کے معاملات کے بہت حد تک؟ دیکھیں، میں ڈیفینیٹلی میرا یہی ویو پوائنٹ ہے. اور چونکہ حسن نثار صاحب نے بات کی اور وہ ظاہر ہے تھوڑا سا سخت بات ایٹ ٹائمز کر جاتے ہیں، اور ابھی بھی جو انہوں نے کہا نا کہ جو اس ویو پوائنٹ کی جو بات کر رہے ہیں کہ جی انہوں نے چونکہ کہا کہ وہ منافق ہیں، تو آئی ڈونٹ نو کس کی طرف اشارہ تھا، لیکن ٹو بی ویری آنیسٹ ود یو میرا بڑا کنسیڈرڈ اوپینین ہے. میں پالیٹیشینز کی بات کر رہا ہوں. اچھا اس میں دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں، اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی پاکستان میں ہوتی، کوئی حکومت ہوتی، کوئی ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ گورنمنٹ ہوتی، تو اس حد تک ہم نہیں جا سکتے تھے کہ جی آپ نے ان کو یہ کہہ دیا کہ آپ ہمیں استعمال کریں، آپ ایئر اسپیس کو استعمال کریں، ہمارے ایئر بیسز کو استعمال کریں، ہم سب آپ کے سامنے حاضر ہیں اور آپ چلیں جی آپ بالکل بمبارڈمنٹ کریں افغانستان کی، اور جو چاہے. یعنی آپ نے لاکھوں لوگوں کو وہاں پہ مار دیا. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میرا خیال ہے کسی بھی دوسری گورنمنٹ کے لیے یہ پاسبل نہیں تھا. وہ جنرل مشرف کی میری دانش میں بزدلی تھی، اور وہ بچانے کیا جا رہے تھے کہ $100 بلین کا نقصان ابھی تک ہمیں ہو چکا ہے. پاکستان میں ڈرونز بار آپ دیکھیں کہ ہنڈریڈز آف ڈرون اٹیکس پاکستان میں ہو چکے. FBI اور CIA کے ایجنٹس کی بھرتی پاکستان میں الاؤ کیا ہم نے امریکنز کو کہ ہم نے امریکہ کو اپنے گھر کے اندر گھسا دیا. تو مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ وہ جو مشرف صاحب کی اسٹریٹجی تھی، لیکن صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے گالی کھائی، لیکن ملک کی خاطر جو ہے ان کا کنٹریبیوشن جو ہے اس کو آپ نگیٹ نہیں کر سکتے. دیکھیں مجھے نہیں پتا، میں یہی سمجھتا ہوں. دیکھیں مجھے کوئی یہ کنٹریبیوشن نظر کیا کنٹریبیوشن ہے کہ آپ نے اس ملک کو ڈیوائیڈ کر کے رکھ دیا. آپ نے ایک گھر کے اندر ڈویژن پیدا کر دی. آپ نے ہمارے بچوں کو خود کش بمبار بنا دیا. آپ نے ہمارے بچوں کو دہشت گرد بنا دیا. آپ نے اپنی فوج، اپنے لوگوں کی لڑائی آپس میں کرا دی. آپ نے اپنی فوج کے اوپر حملے کروا دیے فار دا فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری آف پاکستان. پہلے اس طرح نہیں ہوتا تھا. میں کہہ رہا ہوں کہ میرا یہ دیکھیں، میں نے آج بھی ریفلیکٹ کیا ہے. میرا یہ ایمان ہے کہ ہم نے اللہ کے جو پرنسپلز ہیں، ہم نے ان کو وائلیٹ کر کے اپنے مسلمان بھائیوں کو، بچوں کو، عورتوں کو افغانستان میں مروایا ہے امریکہ کی مدد کر کے. اور آج جو ہم بھگت رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی ہمارے اوپر سزا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا قہر ہے. مجھے اس میں ویسے کوئی شک نہیں ہے. کوئی شک نہیں. حسن نثار صاحب، ہم تو ہر چیز میں ڈیوائیڈ ہیں، خواہ وہ طالبان سے مذاکرات ہوئی، پرویز مشرف صاحب کا جو رول ہے اس سارے اس کے اندر دیکھیں نا. آپ کا ایک اسکول آف تھاٹ ہے، انصار صاحب کچھ اور بات کر رہے ہیں. اس ملک میں یہ چیز کنفرم ہی نہیں ہے اور مشرف صاحب کا ٹرائل ہو رہا ہے سابق فوجی سپر سالار کا. تو اتنے اہم ایشوز پہ ہم آن بورڈ نہیں ہیں. جی نہیں، دیکھیں بات سنیں، یہ آن بورڈ کبھی بھی نہیں رہے. یہ بالکل غلط بات ہے. یہ جو ابھی کہہ رہے تھے کہ یہ ہو رہا ہے تو بچے یوں ہو گئے تو پاک فوج پہ حملے ہو گئے، اور یہ کبھی نہیں ہوا. یہ اس پاکستان کی کہانی اتنی دردناک ہے. ایک کتاب ہے، میں ریکمینڈ کرتا ہوں، اور لکھی ہوئی کس کی ہے؟ جو اس کو ملا ہے وہ ویر چکر، جو ان کا نشان حیدر ہے بنگالیوں کا. جی ٹھیک ہے. شریف الحق دالیم نام ہے ان کا، اور کتاب کا نام ہے بنگلہ دیش این انٹولڈ اسٹوری.
ہی واز اے میجر ان دا پاک آرمی. جن صاحب کی یہ کتاب ہے پڑھ لیں تو پتہ لگ جائے کہ وہاں فوج کے ساتھ کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا, اور اس وقت ہم ساتھ تھے نہیں تھے, کون کیا کہہ رہا تھا. یہ اس لیے کوئی نئی بات نہیں ہو رہی. اور ایک اور بات ہے, جب آپ اس خطے کی صورتحال دیکھتے ہیں, اس پہ کامنٹ کرتے ہیں, تو آپ کے ذہن میں 1000 سال کی تاریخ ہونی چاہیے. آپ کو اس کے کلچر سے واقف ہونا چاہیے, اس کی ہسٹری سے واقف ہونا چاہیے, اس کی ٹریڈیشن سے واقف ہونا چاہیے. ایک بات. دوسری بات, دیکھیں بھائی میرے, اب تو 9/11 کوئی نہیں ہے, تو آپ کا ایک سو کالڈ الیکٹڈ پرائم منسٹر بھاری مینڈیٹ کے ساتھ براک اوباما کے سامنے وائٹ ہاؤس میں سہما ہوا بیٹھا پرچیاں پڑھتا ہے. یہ ہے آپ کی اصلی اوقات. کیا الیکٹڈ گورنمنٹ, جمہوریت, بھاری مینڈیٹ, وزیر اعظم. لیکن پرائم منسٹر کا یہ کہنا ہے کہ جب تک مشرف ٹرائل میں سزا نہیں ہوگی ایک ڈکٹیٹر کو, تب تک کس طرح. میں اور بات کر رہا ہوں, میں بالکل اور بات کر رہا ہوں. جب آپ امریکہ کے یاد دیکھیں, بات سنیں, یہ اگنورینس از اے بلیسنگ والی بات ہے. جب آپ اپنے حریف کے سائز سے واقف نہیں, ایک گلوبل وزڈم ہے کہ کمزور کا غصہ جو ہے وہ ندامت اور شرمندگی پہ ختم ہوتا ہے. آپ پہلے ذرا سائز اپ تو کریں نا. آپ ہیں کون؟ سوورنٹی کون سی سوورنٹی بھائی؟ کشکول ہاتھ میں ہے, نہ بجلی ہے, نہ پانی ہے, نہ روزگار ہے. یہ اگر نہ بھی ہوتا تو یہ سارا اسی طرح. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ پرویز مشرف نے جس طرح بہیو کیا ہے, تو وہ تو ڈکٹیٹر تھا جی, فلانا تھا جی, بزدل تھا. یہ بہادر صاحب ہیں, یہ بھاری مینڈیٹ کے ساتھ الیکٹڈ گورنمنٹ کے تازہ وزیر اعظم بیٹھے پرچیاں نکال رہے ہیں اور سہمے ہوئے ہیں 10th چہرے کے ساتھ نارمل حالات میں. 9/11 اللہ نہ کرے کوئی اس طرح کی واردات اور ہوگی تو آپ کو آج سمجھ جائے گی. آپ جو کہتے ہیں مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی, یہ شاعری مبالغہ ہوتی ہے. زندگی کے حقائق مختلف ہیں آپ کے نزدیک. ٹھیک ہے, آقا کی سنت کو سنجیدگی سے سمجھ کے پڑھیں. ٹھیک ہے. حضرت بلال پہ ظلم ہو رہا تھا, جی, وہ ٹائم نہیں تھا کنفرنٹ کرنے کا. جب کیا ہے تو پھر کفار مکہ کو سمجھ آ گئی کہ کس بھاؤ بکتی ہے. رائٹ. ٹائم ہوا ایک بریک کا, واپس آئیں گے تو ابھی ہارون رشید صاحب بھی جوائن کریں گے, انصار عباسی صاحب اور ہارون رشید صاحب اور حسن نثار صاحب. آج کے اس اہم ترین شو میں پاکستان اہم ترین جنگ لڑ رہا ہے اپنی سلامتی کی, اور اس میں بات یہ اٹھ رہی ہے کہ پرائم منسٹر جو ہے ان کی طرف سے واضح اعلان کسی چیز کا ابھی تک سامنے نہیں آیا, بلکہ ابھی تک پارلیمنٹ میں بھی نہیں آئے. واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد. اس پروگرام بہت وارم ویلکم بیک. ہارون رشید صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے انصار عباسی اور حسن نثار صاحب کے ساتھ ساتھ. ہارون رشید صاحب, آج بھی پرائم منسٹر کا بڑا انتظار تھا کہ وہ آئیں گے. پاکستان اس وقت جو ہے وہ گو کیفیت میں ہے. آ کے پالیسی اسٹیٹمنٹ دیں کہ پرائم منسٹر آئے بھی نہیں اور یہ فیصلہ بھی نہیں ہو سکا کہ کیا کرنا کیا ہے. آپ کے نزدیک اتنا بڑا کیا مسئلہ ہے؟ کوئی بڑی کڑی شرائط ہے طالبان کی جو حکومت کی سمجھ میں نہیں آ رہی پچھلے کئی مہینوں سے؟ طالبان کی شرائط کا مسئلہ نہیں ہے, ان کے اپنا ریلیکٹنس کا مسئلہ ہے. ظاہر ہے بہت اہم فیصلہ کرنا تو سوچ سمجھ کے ہی چاہیے. انہوں نے بہت تاخیر کر دی, بہت دیر گو میں رہے. دیکھیے اس کے سارے کسی معاملے کے فیکٹس جمع کیے جاتے ہیں, ون وے اور ادر آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے. ایسا لگتا ہے کہ ایک مکمل اسٹریٹجی نہیں ہے, کوئی کنفیوژن ہے, کچھ لوگوں نے پیدا کیا ہے. ایک ایڈمنسٹریٹر کا کام یہ ہوتا ہے, لیڈر وہ شخص ہوتا ہے جو دباؤ میں ٹھیک فیصلہ کر سکے. جو بھی ان کا فیصلہ ہے وہ کریں, قوم کو اعتماد میں لیں اور اس پہ عمل کریں جس پہ انہیں یقین ہو کہ اس کے مثبت نتائج نکلیں گے. وہ فیصلہ کر نہیں پا رہے تو ریلیکٹنس ان کے اندر ہے, اندر ان کے تذبذب ہے. ہارون صاحب, یہ فوج کتنے دباؤ میں ہوگی؟ ایک طرف تو سلامتی کا مسئلہ اور اس کی جنگ ہے, دوسری طرف مشرف صاحب کا ٹرائل ہے. آپ کے نزدیک مشرف کا جو ٹرائل ہے اس کو فوج اپنے ٹرائل کے طور پہ سمجھ رہی ہے؟ آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں دباؤ ہے اس چیز کا؟ نہیں, دیکھیے دباؤ تو دیکھیے ہے, ظاہر ہے نیچرلی فوج میں کمیونٹی سینس ہوتا ہے, لیکن اس طرح کا دباؤ نہیں ہے کہ انہیں لازماً کوئی فیصلہ کرنا پڑے. مشرف صاحب نے بھی بہت حماقتیں کی, بڑے غلط طریقے اختیار کیے. راستے میں سے ہاسپٹل چلے گئے, جنرل رحیل کا نام لے کے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ وہ کہاں تک جا سکیں. انہیں نہیں کرنا چاہیے تھا, لیکن میرا خیال ہے کہ وہ پیشنس کا مظاہرہ کریں گے دونوں معاملے میں بھی. اس معاملے میں بھی وہ یہی چاہیں گے کہ سول حکومت فیصلہ کرے.
اس لیے کہ فوج اپنے طور پہ کوئی فیصلہ نہ کر سکتی ہے نہ اسے کرنا چاہیے. اگر سول حکومت اونرشپ نہیں لیتی اور رائے عامہ ہموار نہیں کی جاتی کہ وزیر اعظم قوم کو اعتماد میں نہیں لیتے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے اتنا بڑا فیصلہ؟ رائٹ. انصار صاحب، یہ ایک جو بات ہے جو طالبان کی طرف سے بہت دفعہ آتی ہے وہ ہے شرعی نظام. وہ بہت سے لوگ جو ہے وہ ایگری کرتے ہیں کہ پاکستان میں بھی شرعی نظام نہیں ہے. مطلب واٹس یور ٹیک آن اٹ؟ کیا آپ حکومت کیا سجیسٹ کریں گے، یا آپ ویسے سجیسٹ کیا کریں گے کہ ایٹ لیسٹ یہ بات مانی جا سکتی ہے طالبان کی کہ شرعی نظام ایٹ لیسٹ ہو جس میں سود بھی نہ ہو پھر اس ملک میں، اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو شریعت کے اندر آتی ہے جو شاید پاکستان پریکٹس نہیں ہو رہی؟ انصار صاحب دیکھیں، طالبان کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں یا کیا وہ ڈیمانڈ نہیں کرتے، میرا خیال ہے کہ یہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے. اگر ہم اس ملک کے آئین کے ساتھ ہم مخلص ہیں اور اگر ہم اس ملک کے آئین کو فالو کرنا چاہتے ہیں تو ڈیفینیٹلی جو آئین میں لکھا ہے کہ جی آپ نے قرآن اور سنت کے مطابق اس ملک کو ماحول فراہم کرنا ہے، یہ لکھا ہوا ہے ان سو مینی ورڈز. آپ نے یہ لکھا ہے، انگریزی کا نہیں لکھا، آپ نے یہ لکھا ہے کہ آپ نے عربی پڑھانی ہے، آپ نے یہ لکھا ہے کہ آپ نے سود ختم کرنا ہے، آپ نے یہ لکھا ہے کہ ہر قانون قرآن اور سنت کے مطابق ہوگا، اور بہت سی اور چیزیں. آپ پرنسپلز آف پالیسی پڑھیں آپ ذرا کانسٹیٹیوشن کا. جی. تو ہمارا تو بیسیکلی میں یہ ایک سمجھتا ہوں کہ ہماری سکسیسو گورنمنٹس اور سکسیسو رولرز جب سے یہ پاکستان بنا، اسلام کا نام تو لیا گیا لیکن اسلام کا آئین بھی دے دیا گیا، لیکن ہر ایک نے فراڈ کیا اور پریکٹیکلی وہ کیا وہ جو کرنا چاہتے تھے. کوئی لینا دینا ہمارے اس نظام کا جو بھی ہے، آپ مجھے بتائیں اگر ہے کوئی اسلامی نظام، اس کا اسلام سے کوئی تعلق ہے یا کہیں کنسیڈریشن جس قسم کی ہو، تو وہ تو کسی قسم کا ہے نہیں. ہمارے یہاں فراڈ آپ دیکھیں جس طرح کی، ایک تو آپ یہ سود کو ایک سائڈ پہ رکھ دیں، آپ جو کچھ ہمیں ٹیلی ویژن چینلز پہ دکھایا جاتا ہے اس کو ایک سائڈ پہ رکھ دیں، آپ جس قسم کے قوانین ہیں اس کو ایک سائڈ پہ رکھ دیں. آپ دیکھیں کہ کس قسم کی چیزیں ہمارے بازاروں میں بیچی جاتی ہیں، کس قسم کا. اسلام کا تو ہمارے سے پریکٹیکلی میں آپ کو بتاؤں کہ اسٹیٹ بالکل غیر حاضر ہے ایز فار ایز اسلام اور اینڈ دا کانسٹیٹیوشن از کنسرنڈ. اور اس میں چھوٹی سی میں ایک اور بات کروں گا. ابھی جو بات آپ نے کی نا ہارون صاحب سے، دیکھیں اپیرنٹلی میں بھی یہ سمجھتا تھا، اور میں ابھی بھی شاید بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ آرمی کی انٹرفیئرنس ہے یا نہیں، لیکن مجھے صرف یہ بتائیں کہ جس قسم کی AFIC نے رپورٹ دی ہے پریزیڈنٹ مشرف کے ذریعے میں، اور پھر جب پروسیکیوٹر یہ کہہ رہا ہو کہ مجھے دھمکیاں دی جا رہی ہیں اور انہوں نے یہ آن دا ریکارڈ کہا ہو کہ دھمکیاں مجھے ISI سے مل رہی ہوں، تو پھر تو میرا نہیں خیال کہ کوئی اتنا شبہ رہتا ہے. تو یہ بڑی وچ از ویری انفارچونیٹ ڈیفینیٹلی. ہارون رشید صاحب، آپ کو ابھی بھی ڈاؤٹ ہے مطلب کہ فوج ان کے ساتھ نہیں ہے؟ جو رپورٹ آئی ہے جس میں ڈاکٹرز نے مریض کے بہاف پہ سجیسٹ بھی کر دیا ہے کہ وہ امریکہ جانا چاہ رہے ہیں، حالانکہ رپورٹ میں ان کو یہ لکھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. جس رپورٹ میں یہ بھی کہہ دیا ملٹری ڈاکٹرز نے کہ جی اینجیوگرافی کے اکوپمنٹ تو موجود ہے ہمارے پاس، لیکن جو کمپلیکس سچویشن مشرف صاحب کی اس میں اگر دوران آپریشن کو ایسا پرابلم ہو گیا تو اس کی مشین ہمارے پاس نہیں ہے. جی یہ رپورٹ ڈاکٹروں نے لکھی ہے یا جنرل راحیل نے لکھی ہے؟ نہیں، ڈاکٹرز نے لکھی، ملٹری ڈاکٹرز ہیں ہارون صاحب. ملٹری ڈاکٹر جو ہیں وہ ضروری ہے کہ ملٹری لیڈرشپ سے پوچھ کے انہوں نے لکھا؟ ممکن ہے وہ خوفزدہ ہوں کہ ہمارے سر چڑھے گا، ممکن ہے وہ سمپیتھیٹک ہوں. دوسری گزارش یہ ہے کہ اسلام اس طرح نافذ نہیں کیا جاتا. اسلام کے لیے معاشرے کو ہموار کیا جاتا ہے، اسلام دلوں میں پیدا کیا جاتا ہے، اس کی تربیت دی جاتی ہے. یہاں دیانت کا نام و نشان نہیں. آپ اسلامی قوانین نافذ کرنے کی بات کرتے ہیں. اس پولیس کے ذریعے، ان عدالتوں کے ذریعے جن میں نچلی سطح پہ اتنا برا حال ہے. دیکھیے سود ختم کرنے کی آیات نازل ہو گئیں، رسول اللہ نے سود ختم نہیں کیا. خطبہ حجت الوداع میں فرمایا کہ آج سے سارے سود باطل قرار دیتا ہوں. اس لیے کہ پیرالل صدقات کا نظام بلڈ کیا، لوگوں کو بتایا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی فضیلت کیا ہے. ان کے دل نرم ہو گئے. پھر یہ بتایا انہیں کہ جو قرض حسنہ ہے اس کی 18 نیکیاں ہیں اور قرض خیرات کی 10 نیکیاں ہیں. وہ صدقات کا نظام بلڈ ہو چکا تو اسے بند کیا. حضرت عائشہ سے کہا میں خانہ کعبہ کو پورا چھت دینا چاہتا ہوں. آپ کو پتا ہے حتیم اس کا حصہ تھا ایک زمانے میں، لیکن تمہاری قوم نئی مسلمان ہوئی ہے، وہ اسے گوارا نہیں کرے گی. اس طرح نہیں اسلام نافذ ہوتا. نواز شریف صاحب نہیں کر سکتے، زرداری صاحب نہیں کر سکتے. رائٹ، یہ پوائنٹ حسن نثار صاحب یہ ہمارا آج نہیں. لیکن ایک منٹ کامران صاحب دیکھیں اس میں دیکھیں ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ اسٹیپ ٹوورڈز دا رائٹ ڈائریکشن. ہم تو الٹا چل رہے ہیں. ہم تو جس سائڈ پہ جانا ہے ہر لحاظ سے، گورننس ہو وٹ ایور جو بھی ہو، اور پھر یہ جو اسلامک آپ کہتے ہیں کہ جی آپ اسلامی نظام کے نفاذ کی بات کرتے ہیں، ہم تو جائے الٹی سائڈ پہ رہے ہیں. یا تو ہو نا کہ آپ کی ڈائریکشن یہ بات ٹھیک ہے، یہ میں اس سے ایگری کرتا ہوں. الٹی سمت میں جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، مجھے
بتائیے حسن نثار صاحب، کیا پاکستان کا سب سے اہم مسئلہ جو ہے یہی ہے نا ہمارا کہ ہم اسلام پہ تو چل نہیں رہے، پھر اگر یہی مسئلہ ہے اور اسلام کو امپلیمنٹ نہیں کیا تو پھر طالبان کی یہ بات تو صحیح ہے کہ شریعت کی جو اہم ترین چیزیں وہ تو اس ملک میں ہے ہی نہیں، اس کے خلاف وہ جہاد کر رہے ہیں، پھر سود کے خلاف جہاد کر رہے ہیں، فوج کے خلاف جہاد کر رہے ہیں پاکستان کی. جی نہیں اس میں میں ایک دو بات. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے ابھی لفظ استعمال کیا فوج کے اوپر پریشر، دباؤ کا. جی میرا خیال ہے کہ ٹرمنالوجی کا فرق ہے. فوج میں اس کو ایسے انٹرپریٹ کروں گا کہ یہ سیریس کنسرن کا مسئلہ ہے. اوکے. اور فوج کے لیے ہونا چاہیے بھی. کیوں؟ میری ایک سیدھی سادی سی دیکھیں، میں آپ کو بتاتا ہوں سیدھی لگی لپٹی رکھے بغیر. میں کلیشیاز بولنے والا آدمی نہیں ہوں. پاکستان میں فوج کی موجودگی بوٹ کے خوف کے باوجود لوٹ مار کا یہ عالم ہے کہ کوئی سکیم، کوئی سکینڈل اربوں سے کم کا رہ ہی نہیں گیا. میرے کان ترس گئے میں کوئی 150 کروڑ کا سکینڈل سنوں. اگر یہ سیم ختم ہو جائے، اف دی آرمڈ فورسز آر کٹ ٹو اٹ سائز، جو لاجیکلی ہونا چاہیے، اگر جینوئن جمہوریت ہو، موروثیت نہ ہو، بادشاہت نہ ہو، یہ مونوپولیز نہ ہو، بالکل فوج کو اپنی حدود میں رہنا چاہیے. لیکن پاکستان کے گیون کنڈیشنز میں اگر فوج کو آپ کنٹین کر دیں، اور یہ تو اسلامی جمہوریہ پاکستان کی پلاٹنگ کر کے بیچ دیں گے، ان کا سیم، ان کا روب، اس کے باوجود یہ باز نہیں آتے. دوسری بات، یہ سیریس کنسرن کی بات. اچھا، یہ انصار عباسی صاحب نے اور ہارون صاحب نے دو باتیں بڑی خوبصورت اور پتے کی اور بنیادی کی ہیں. یہ کیا نفاذ کرنا چاہ رہے ہو تم؟ یہ دفعہ 144 ہے. اسلام کو مذاق بنایا ہوا ہے انہوں نے. کس کی شریعت؟ بنیادی ترین بات کی انصار عباسی صاحب نے کہ آئین کی دھجیاں تم روز اڑاتے ہو. میں ڈے ون سے چیخ رہا ہوں، میرا کوئی لینا دینا نہیں پرویز مشرف کے ساتھ. مجھے تو اس طرح کچھ لوگوں نے پینٹ کر دیا میری کوئی رشتہ ہو، میرا کیا لینا دینا بھائی. لیکن میں کہہ رہا ہوں پورے آئین کی تم دھجیاں اڑا رہے ہو، اور تمہاری اسمبلی میں فرشتے بیٹھے ہیں 62-63. یہ سابق اور امین ہے. تم قدم قدم پہ اس پورے آئین پہ انصار عباسی صاحب نے بڑی بنیادی بات کی، اور دھجیاں تو تم اڑا رہے ہو، مسلسل اس کا مذاق اڑا رہے ہو. اور اس آئین کا جو بانی تھا، سرپرست اعلیٰ جو لیڈ کر رہا تھا جب یہ آئین بنا ہے، اس کو تو قاتل قرار دے کے تم پھانسی دے چکے ہو. وہ تو قاتل تھا. باقیوں کے کیا کیریکٹرز ہیں؟ یہ جو لوگ بیٹھے ہیں اسمبلیوں میں کہہ رہے ہو اسلام نافذ. یہ دفعہ 144 ہے. ہارون صاحب نے جو بات کی ہے فردر ایکسپلینڈ. یہ دو باتیں اگر دونوں میرے دوستوں نے جو باتیں کی ہیں، انصار صاحب نے اور ہارون صاحب نے جو بات کی ہے کہ کس طرح بتدریج کس سٹیج پہ یہ اتنے جاہل ہیں، ان کو یہی نہیں پتا کہ جس کو یہ سود کہہ رہے ہیں، ربا کہتے ہیں، یہ وہ سود ہے ہی نہیں. یہ بیسیکلی بالکل ہی سود وہ ہے کامران صاحب کہ میں نے آپ سے 5 لاکھ روپیہ لیا، رائٹ، میں آپ کو 10 واپس کر چکا ہوں، 5 پھر میرے سر پہ کھڑا ہے. اور یہ جو خون خاری ہے، یہ سود. سروس چارجز کو امریکہ میں آپ بات کر کے جا کے رکھیں، وہاں پیسہ ملتا ہے آپ کو سود وہاں. ٹھیک ہے. یہ نہ آپ ماڈرن اکانومی کو سمجھتے ہیں. 1500 سال پہلے کی اکانومی یہ جہلوں کی طرح شروع ہو جاتے ہیں. اور یہ بات دونوں باتوں کے بعد آگے کسی بات کی گنجائش نہیں ہے. ٹھیک ہے. جو ہارون صاحب نے بات کی اور جو انصار عباسی صاحب نے بریک لوں گا. آئین کی بات کرتے ہو، آئین کی تم نے دھجیاں اڑا دی ہیں. کسی ڈکٹیٹر نے اس طرح پابند نہیں کیا جس طرح سویلینز کرتے ہیں. جی انصار صاحب وڈ لائک ٹو کمنٹ. میں بریک لوں گا پھر. نہیں، کس بارے میں کہنے کا مطلب سود کا نظام اس طرح نہیں جس طرح کہ ہم آپ اور میں انٹرپریٹ کر رہے ہیں. آواز نہیں آ رہی. دیکھیں اس میں ظاہر ہے ایک ویو پوائنٹ ہے، اور یہ جو حسن نثار صاحب کہہ رہے ہیں یہ بھی ایک ویو پوائنٹ ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں آلریڈی بڑا کلیئر کٹ دیکھیں فیصلہ آ چکا ہے آپ کی. اور ایک کنسنسس، جنرلی ایک کنسنسس ہے کہ سود اور ربا جس کو ہم انٹرسٹ بولتے ہیں یہ ہی ربا ہے. اور لیکن جو حسن نثار صاحب کہتے ہیں میں آپ کو بتاؤں یہ ویو پوائنٹ ہے، لیکن یہ ویو پوائنٹ ایک مائنورٹی ویو پوائنٹ ہے. ٹھیک ہے انصار صاحب، مجھے بریک لینی ہے. ویوز پروگرام وقت ایک بریک کا. پاکستان کے اہم ترین مسائل پہ اہم ترین لوگوں کے ساتھ ڈسکشن جاری. واپس آتے ایک بریک کے بعد. پروگرام بہت بہت ویلکم بیک. ہارون رشید صاحب، اب آج سے اب آگے منظرنامہ کیا دیکھتے ہیں پاکستان کا؟ ایک طرف سلامتی کی جنگ ہے، دوسرا مشرف صاحب کا ٹرائل ہے. گورنمنٹ آف پاکستان چیلنجز میں گھری ہوئی ہے. ہارون صاحب
دیکھیے پہلے وہ بات مکمل کر لیں. دیکھیے یہ میں ایگری کرتا ہوں کہ الٹی سمت میں ہم جا رہے ہیں. جی میں دہراتا ہوں کہ اسلام قلوب اذہان میں اگتا ہے. بددیانتی اتنی ہے کہ گیلپ سروے کے مطابق موجودہ حکمران خاندان کے مطابق 3 بڑی پارٹیوں کو ایکولی کرپٹ سمجھا جاتا ہے. یہ گیلپ کا سروے ہے. پھر یہ ہے کہ اسلام اگر نافذ کرنا ہے تو بائی ایگزامپل لیڈ کرنا پڑے گا. خود تو دیانت کا مظاہرہ کریں کم از کم. اور اگر کسی کو تحریک چلانی ہے تو ٹی وی پہ بات کر سکتا ہے, ریڈیو پہ کر سکتا ہے, جلسے جلوس کر سکتا ہے, ایجوکیٹ کر سکتا ہے لوگوں کو. اسلام ایجوکیٹ کرنے سے آیا تھا, تلوار کے بل پر نہیں آیا تھا, حکمن نہیں آیا تھا. معاشرے کو اس کے لیے ہموار کیا جائے اور مثالیں قائم کرے حکمران طبقہ جو اتنا کرپٹ ہے کہ جیسے حسن نثار صاحب نے کہا کہ آدمی اس سے بیزار ہو جاتا ہے. اب جہاں تک تعلق ہے کہ کوئی اسٹریٹجی کا تو یہ وہی بتا سکتے ہیں کہ وہ کیا اختیار کرنا چاہتے ہیں. دیکھیے مشرف کے مقدمے کو اس طرح ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت نہیں تھی. دوسرا یہ ہے کہ اصول کی بات ہے, سروے بھی اس پہ ہو گیا, کوئی 86% لوگ سمجھتے ہیں کہ فرد واحد کا مقدمہ غلط ہے, سب کا چلنا چاہیے. مقدمہ نہیں ہے. جو لوگ تعاون کرتے رہے اگر انہیں سزا نہ ہو کم از کم اس پہ ججمنٹ تو آئے تاکہ آئندہ کے لیے اس کا راستہ رکے. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ سول حکومت جیسے حسن صاحب نے کہا اپنی مارل اتھارٹی اسٹیبلش کرے, اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, اس کے بغیر فوج کا رول زیادہ رہے گا. اب یہ ان کی مرضی ہے. میرا تو یہ خیال ہے کہ یہ مشکل سے تذبذب میں نکلیں گے جہاں تک آپریشن کا تعلق ہے اس پر ہی. یا ڈائلاگ کرنا ہے, جو بھی کرنا ہے اس میں واضح اسٹریٹجی بنائیں اور قوم کو اعتماد میں لیں. مشرف کے مقدمے کو لو کی میں کیا جا سکتا ہے. اس کے پرویز رشید صاحب جو مذکر خیز بیانات جاری کرتے ہیں اس کی ضرورت نہیں ہے. جو فیصلہ کرنا ہے مضبوطی سے کریں اور قوم کو اعتماد میں. رائٹ. حسن نثار صاحب, مورل اتھارٹی ہے اس گورنمنٹ کی. گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ ٹرائل اس لیے امپورٹنٹ ہے پاکستان کے لیے کہ اس سے رولز آف گیمز بن جائیں گے کہ آئندہ کوئی دستور کو پامال نہ کر سکے. مورل اس پوزیشن میں ہے یہ حکومت حسن نثار صاحب؟ نہیں, مورل تو کیا ہونا ہے. جو ارون صاحب نے بات کی ہے مطلب وہ اس پہ وہی حرف آخر ہے. باقی رولز آف دا گیم تو ابھی چینج نہیں ہونے چاہیے جی. میں بالکل بلا روک ٹوک میں یہ بات کر رہا ہوں. فوج کا سہم ہونے کے باوجود میں ایک موٹی بات کر رہا ہوں. یہ ملک کا انہوں نے حشر نشر کر کے رکھ دیا ہے. زرداری صاحب جو گئے ہیں, یہ محاورہ عام ہے. یہ سوشل میڈیا پہ پڑھ کے میں بڑا ہنسا. میں خود خوبصورت جملہ لکھنا جانتا ہوں لیکن میں آئی ریئلی لوڈ اٹ. انہوں نے کہا پیسٹری چور چلے گئے, بیکری چور آ گئے. اب یہ سوشل میڈیا پہ یہ جملہ میرا نہیں ہے بھائی. اور ایک اور بات, میں مدت سے پیٹ رہا ہوں کہ اقتصادیات میں آئی ایم اے فارمل اسٹوڈنٹ آف اکنامکس. میں کوئی ایم اے اردو, ایم اے جرنلزم نہیں ہوں. لیکن میں یہ بار بار کہہ رہا ہوں, جس کی طرف ہارون صاحب نے بہت واضح 2 ٹوک اشارہ کیا ہے کہ بھائی اس ملک کا مسئلہ اقتصادیات نہیں اخلاقیات ہے. ٹھیک ہے, یہاں 19 کروڑ کرپٹ بستا ہے میرے سمیت. سو ان کو کہنا کہ ایک ڈنڈے کے زور پہ نافذ کر دیں گے, بھائی اس طرح نہیں ہوتا. پوائنٹ آگے وقت ختم ہو گیا. بہت شکریہ. میں آخری انصار بھائی صاحب جس حکومت کی مورل اتھارٹی نہ ہو اس سے آپ ایکسپیکٹ کریں یہ اس طرح کے ٹرائل, اس طرح کی حکومت سازی, سود ختم ہو جائے, یہ ہو جائے. مورل اتھارٹی تو ہے نہیں اس حکومت کی. سر دیکھیں, جو ابھی حسن نثار صاحب نے ایک بات کی نا, اصل بات وہی ہے کہ ہم پوری کی پوری قوم, آپ حکمرانوں کو لے لیں یا عام لوگوں کو لے لیں, ہم انتہائی ڈیگریڈیشن کو ہم فیس کر رہے ہیں. اور اس قسم کا ہمارا ڈکلائن ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. مورالٹی کا کوئی ہمارے سے تعلق نہیں ہے, اخلاقیات کا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہم سب جب اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں, مجھے بتائیں, ہم تو بچوں پہ انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ میرے بچے نے جا کے. بہت شکریہ انصار بھائی صاحب. وقت کی قلت ہو گئی اور آج کا پروگرام تھا. ہمیں اپنی فیڈ بیک دیتے رہیے. پاکستان اس آبویسلی اپنی سروائیول کی جنگ لڑ رہا ہے اور پرائم منسٹر کی طرف سب نگاہیں امید رکھتے ہیں کہ بہت جلد جو ہے وہ پالیسی بیان دیں گے, کرنا کیا ہے, اس ملک کو کس طرح نکالنا ہے دہشت گردی سے. کل تک کے لیے اجازت.